آج کی گفتگو کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں ہم لفظ صوم کی حقیقت سمجھیں گے، روزے کی حقیقت کیا ہے، اور آج کی گفتگو کے دوسرے حصے میں ہم قرآن حکیم میں سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو سمجھیں گے. حقیقت روزہ کے لیے سورہ بقرہ میں سے آیت جو تلاوت کی ہے یہ 196 نمبر آیت ہے. سب سے پہلے سمجھیں کہ وٹ آر دا میننگ آف صوم، وٹ از مینٹ بائی صوم. صوم کیا ہے؟ صوم، یہ صوم صاوا ماہ سے ہے. صاوا ماہ یصوم صوما فہو صائم. صاوا ماہ میں تعلیل کے بعد لفظ بنتا ہے ساما، اور صائمن کا معنی ہوتا ہے روزہ دار. جو روزہ رکھے اسے کہتے ہیں صائمن. کیا کہتے ہیں؟ یہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ صیام صوم کی جمع ہے. صوم کا جو معنی ماہرین لغت نے کیا ہے، صوم کہتے ہیں رک جانا. یہ لغوی معنی ہے. کیا معنی ہے؟ رک جانا. سارے ترجمہ کریں صوم کا معنی رک جانا. علماء فقہا فرماتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہر حلال چیز سے رک جانا، اسے صوم کہتے ہیں. کھانا پینا حلال ہے، اس سے رک جانا. مرد کے لیے اس کی بیوی حلال ہے، اس سے رک جانا، اسے صوم کہتے ہیں. کیا میرے دوستوں نے کبھی غور کیا ہے کہ رمضان کے اس مہینے میں اللہ پریکٹس کروا رہا ہے حلال سے رک جاؤ تاکہ رمضان گزر جائے تو حرام سے رکنے کی عادت پڑ جائے. دس از دا بیسک تھیم آف فاسٹن. یہ روزے کی بیسک تھیم ہے. اللہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس مہینے میں اللہ کھانے پینے سے آپ کو روکتا ہے؟ کیا اللہ کے ہاں کوئی گندم کم ہو گئی ہے؟ کوئی زمین میں پانی کم ہو گیا ہے؟ کوئی فصلیں کم ہو گئی ہیں؟ یا درختوں پہ پھلوں کی کمی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے. اللہ آپ کو ان تمام حلال سے منع کر کے دس از بیسیکلی منتھ آف پریکٹس، یہ ایک پریکٹس سے گزار رہا ہے. یہ ابھی ہم رکے ہوئے ہیں، پانی نہیں پینا، کچھ نہیں کھانا باہر جا کے. دس از پریپریشن پیریڈ. یہ پریکٹس پیریڈ ہے کہ آپ اس پریکٹس پیریڈ سے گزرو تاکہ روح والا جو سافٹ ویئر ہے یہ اپ ڈیٹ ہو جائے. بلکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا کہ دا منتھ آف رمضان دس از بیسیکلی a starting month. ریسٹارٹ، وی ہیو ٹو ریسٹارٹ آور سیلف. ہم نے اپنے آپ کو ریسٹارٹ کرنا ہے. چونکہ میں سافٹ ویئر انجینئر بھی ہوں، سافٹ ویئر انجینئر بتاتے ہیں کہ یہ موبائل ہے، اس میں وائرس آ جاتا ہے. جب اس میں کوئی وائرس آ جائے تو اسے ہم نے ریسٹارٹ کرنا ہے. ماہر اسے ریسٹارٹ کرے گا تاکہ سارے وائرس ختم ہو جائیں، تاکہ سارے وائرس گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سارا سال گناہوں میں رہتے ہیں. اللہ نے مومنوں کو ایک منتھ آف ریسٹارٹ دیا ہے. جب تو اس منتھ میں سے گزرے گا، روح جو سافٹ ویئر ہے اندر چل رہا ہے وہ ریسٹارٹ ہو جائے گا، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. ایک دفعہ دوبارہ میرے محبوب کا نوکر نیکیوں کے لیے تیار ہو جائے گا. دس از دا ریئل کانسیپٹ آف فاسٹن. یہ روزے کی بیسک تھیم ہے. اللہ چاہتا ہے. اچھا دیکھیں، میری بات سنیں، رکیں، سنیں، سمجھیں، پھر آگے چلیں. صوم یہ ایک کیفیت ہے. ابھی آپ یہاں سے مریدکے سے نکلے اور کالا شکاکو موٹر وے پہ چڑھے. موٹر وے پہ چڑھتے ہی گاڑی 160 پہ یا 180 پہ، بڑی گاڑی ہے 180 پہ چلی گئی، چھوٹی گاڑی ہے 160 پہ چلی گئی. دس از کرپشن. یہ کرپشن ہے. ہاں اچانک موٹر وے پولیس پہ نظر پڑی
تو فوراً بریک لگائیں گے. دس از انٹرپشن. موٹر وے پولیس کو دیکھ کے یکدم جو قانون والی سپیڈ ہے اس پہ آنا، پہلے لا قانونیت بعد میں قانون پہ آنا، یہ انٹرپشن ہے. لیکن موٹر وے پہ چڑھتے ہی اپنے آپ کو 120 کی سپیڈ پہ رکھنا بغیر کسی کے خوف کے، شروع سے ہی 120 پہ رہنا، یہ جو قانون کو شروع سے ہی اپنے آپ پہ لاگو کیا ہے نا، اسے عربی میں صوم کہتے ہیں. اسے عربی میں، اب میں صوم کی تعریف یہ کروں گا میرے صاحبو، اپنے وجود پہ اپنے پروردگار کی لگائی ہوئی پابندیاں خود نافذ کرنا کسی کی محبت میں، اسے صوم کہتے ہیں. جبر نہیں، جبر نہیں، جبر نہیں. لا اکراہ فی الدین، الدین نصیحہ، دین میں جبر نہیں ہے. کسی کی محبت میں ہر حلال کو چھوڑنا، کسی کی محبت میں ہر حلال کو چھوڑنا تاکہ رمضان گزر جائے، پھر حرام کو چھوڑنے کی عادت پڑ جائے. دس از دا ڈیفینیشن آف صوم. اسے عربی میں صوم کہتے ہیں. صوم کی حقیقت سمجھیے گا. صوم کی حقیقت کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی 196 نمبر آیت کو تلاوت کیا ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو. حج کس کے لیے؟ ہر زبان بولو، حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے حج پہ آ رہے ہو پورا کرو، عمرے پہ جا رہے ہو اسے پورا کرو. ہاں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، تم نکلے حج کے لیے ہو، نکلے عمرے کے لیے ہو، اچانک کسی وجہ سے رک گئے، نہیں پہنچ سکے حرم میں، تمہیں روک لیا گیا. پھر اگر تم روکے جاؤ، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم رک جاؤ. میں مثال دیتا ہوں، ٹھہرو اس کی مثال دیتا ہوں. نبی رحمت اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ پاک سے آئے، احرام باندھے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے آ رہے ہیں. حدیبیہ پہ روک لیے گئے، بولو روک لیے گئے، پھر وہیں سے مڑنا پڑا. بھائی مڑنا پڑا نا، تو کیفیت پیدا ہو گئی رکنے کی. مثال سمجھ آ گئی ہے نا. اللہ فرماتا ہے اگر تم روک لیے گئے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ جو قربانی میسر آئے وہ اللہ کی راہ میں پیش کر دو. حج اور عمرے کے لیے تم آ رہے ہو، تم روک دیے گئے ہو، حرم میں نہیں پہنچ سکے، تو پھر قربانی جو میسر آئے اسے پیش کرو. آگے سننا، وَلَا تَحِلُّوا رُؤُوسَكُمْ، اللہ فرماتا ہے سر نہیں منڈوانا، حَتَّى يَبْلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنے محل تک نہ پہنچ جائے. سر کو نہیں منڈوانا، سر کو، آپ کا چپ رہنا بنتا ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے. سر کو جب تک قربانی اپنے محل تک نہ پہنچ جائے، سر کو حلق نہیں کرنا. حلق بولو، حلق نہیں کرنا. فمن کان منکم مریضن، ہاں اگر تم مریض ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا سر پہ کوئی زخم آ گیا ہے، ففدیۃ من الصیام، تو پھر روزہ رکھ لینا. حج جیسی عبادت میں اگر نقص آ جائے، حل روزہ. سانو یہی پتہ ہے رمضان چی روزے نے، نہیں، اگر عمرہ، حج اور عمرہ جیسی عبادت میں نقص آ جائے، اس نقص کا حل، اگر یہ آیت سمجھ آ گئی ہے تو مجھے جواب دو. حج میں نقص آ گیا، نہیں کامل ہو سکا، نہیں پورا ہو سکا. عمرہ میں نقص آ گیا، نہیں پورا ہو سکا، حل. اچھا صرف یہی نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا نا، تو کجا جنت کی فضا، کجا یہ زمین کا ماحول، چہرے پہ کالخ آ گئی، سیاہی آ گئی. حضرت آدم کے چہرے پہ جب کالخ آئی نا، تو جناب جبریل حاضر ہوئے، عرض کی یا آدم، پروردگار فرما رہے ہیں سیاہی چلی جائے گی، روزے رکھ لیں. سیاہی چلی جائے گی، روزے
اب میرے دوستوں کو سمجھ تو آئی ہوگی، اگر چاہتے ہو کہ سیائیاں چلی جائیں روزے رکھا کرو. روزہ سیائیاں دور کرتا ہے. روزہ سیائیاں، بھئی سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں، بھئی گناہ گار ہے نا. کلو بنی آدم خطاؤن، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو سیائیاں گناہوں کی وجہ سے وجود پہ آ گئی ہیں، او مومنو، اللہ فرماتا ہے روزہ رکھو سیائیاں چلی جائیں گی. حضرت آدم نے پہلا روزہ رکھا، کچھ سیاہی چلی گئی. حضرت آدم نے دوسرا روزہ رکھا، مزید سیاہی چلی گئی. ادھر تیسرا روزہ رکھنے کی دیر ہے، چہرہ نور و نور ہو گیا. اب سمجھ آ گئی سیاہی آ جائے تو حل روزہ، سیاہیوں کا حل، یعنی سیاہی سے مراد نقص آ گیا وجود پہ، حل. حج میں نقص آ جائے، حل. عمرے میں نقص آ گیا، حل. اچھا ٹھہرنا، میرے سامنے سورہ دہر آ رہی ہے، سورہ دہر آ رہی ہے، 76 نمبر سورہ ہے. بی کنسنٹریٹ پلیز، پوری توجہ سے سنیے گا. یہاں پہ دو شہزادے ہیں، بیمار ہو گئے. علی المرتضیٰ پریشان ہوئے، ابو بکر خبر لینے آ گئے. تواڈے ٹھنڈے سبحان اللہ بھی قربان جاواں، ابو بکر خبر لینے آ گئے. اگر عقیدے درست ہیں تو پھر میرے ساتھ ملتے آؤ گے تم. حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا علی فکر نہ کریں، شہزادے بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں. عرض کیا حل روزہ ہے. حل یو ہیو ٹو فاسٹن، آپ روزہ رکھیں، حل روزہ ہے. اچھا وہ علیحدہ بات ہے کہ علی نے پہلا روزہ رکھا، جناب زہرا نے روزہ رکھا. اچھا ان کی ایک نوکرانی تھی، ہاں یہاں پہ ہے، ٹھہریے گا، یہاں پہ ہے، یہ ترجمہ اعلی حضرت کا ہے اور تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی کی ہے. یہ 76 نمبر سورہ ہے. یہاں پہ اس نوکرانی کا ذکر شاہ صاحب نے کیا ہے، سید نعیم الدین مراد آبادی شاہ صاحب نے. آپ فرماتے ہیں کہ صرف علی نے روزہ نہیں رکھا، صرف زہرا نے روزہ نہیں رکھا، ان کی ایک نوکرانی تھی، نام تھا اس کا فضا. 873 نمبر صفحہ ہے، قرآن یہاں پہ پڑا ہوا ہے. 873 نمبر صفحہ پہ یہ بائیں طرف حاشیہ ہے، اور یہ والی آیت، یہ آیت شان نزول اس آیت کا، یہ آیت علی المرتضیٰ، حضرت فاطمہ اور ان کی کنیز فضا کے حق میں نازل ہوئی ہے. نہیں میرے دوستوں کے اوپر سے جملہ گزر گیا ہے. وہ شان حضور کی شان میں تو آیتیں آتی ہیں، علی کی شان میں آیتیں آتی ہیں، حسنین کی شان میں آیتیں آتی ہیں، ابو بکر کی شان میں آیتیں آتی ہیں. جو ان کے گھر کا نوکر بن جائے اللہ ان کی شان بھی بیان کر رہا ہے. اب آپ جانتے ہیں میرے دوستوں کے علم میں ہے کہ مولا مرتضیٰ نے روزہ رکھا، فاطمہ الزہرا نے روزہ رکھا، کنیز فضا نے روزہ رکھا. وہ آیا بھائی، وہ آیا، اس نے آ کے کہا انا مسکین. مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میرا سارا لنگر اسے دے دو. ہائے آپ نے توجہ نہیں کیا. زہرا فرماتی ہیں اگر آپ نہیں کھاتے تو میں کھاؤں، میں کیوں کھاؤں، میرا بھی اسی کو دے دو. اچھا پھر کمال یہ ہے کہ جو مالک کرتے ہیں نوکر بھی وہی کرتے ہیں. فضا نے عرض کیا میں بھی نہیں کھاؤں گی، میرا بھی اسی کو دے دو. دوسرا دن آیا، اس نے آ کے کہا انا یتیم، سارا کھانا لے گیا. تو اساں غور نہیں کیتا، ایک بندے دا لین آیا سی، سارے گھر دا لے کے چلا گیا. اللہ فرمائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کھلا رہے، میری محبت میں کھلا رہے ہیں. تو یہاں پہ حضرت حسنین کریمین شریفین شہیدین وجود پہ نقص آیا. بھئی بیماری آئی، ویسے ان کا وجود ہر نقش پاک ہے. بیماری آئی، حل، ہاں یہ آواز آپ سے چاہیے، حل. گویا ہم اس نتیجے پہ آ گئے اگر بیماری آ جائے حل،
سیائی آ جائے حل، عمرہ ناقص ہو جائے حل، حج ناقص ہو جائے حل. یعنی ان عبادات میں اگر نقص آ جائے، جی عبادات میں نقص آ جائے، میں دو ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں میرے کریم پروردگار، سمجھ آ گئی. عبادات میں نقص آ گیا حل روزہ. لیکن اگر روزے میں نقص آ جائے، بات تو یہ ہے جو سمجھانی ہے. آج روزے کی حقیقت تک لے کے جانا ہے آپ کو. واٹ از دا ریئل پکچر آف فاسٹن؟ روزے کی حقیقت کیا ہے؟ گویا ہم اس نتیجے پہ آ گئے کہ اگر عبادات میں نقص آ جائے حل روزہ. لیکن اگر روزے میں نقص آ جائے، ٹھہرو، رکو، سنو، سمجھو. امام بخاری فرماتے ہیں صحابی نے روزہ رکھا تھا، گھر آیا، بیوی کے قریب چلا گیا، روزے میں نقص آ گیا، پریشان ہوا، نبی رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حلق تو نفسی یا رسول اللہ، حضور جان پہ ظلم کر بیٹھا. فرمایا صحابی کیا ہوا؟ حضور حالت روزہ میں بیوی کے قریب چلا گیا. فرمایا قریب آ. صحابی قریب آیا. فرمایا 60 روزے رکھ. جب فرمایا نا 60 روزے رکھ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ایک تو نبھا نہیں سکا، 60 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا غلام خرید کے آزاد کر، غلام خرید کے آزاد کر، معافی ہو جائے گی. عرض کی یا رسول اللہ خود غلام ہوں، خرید نہیں سکتا. فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، معافی ہو جائے گی. نہیں کھلا سکتا 60 روزے رکھ، معافی ہو جائے گی. نہیں رکھ سکتا غلام آزاد کر، معافی ہو جائے گی. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے سونا ان میں سے میں ایک بھی کام نہیں کر سکتا، پر معافی چاہیے. امام بخاری فرماتے ہیں حضور اتنا مسکرائے، ہائے ہائے، حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. پتہ کیوں؟ کچھ لگانا بھی نہیں چاہتا، کام بھی نکالنا چاہتا ہے. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلا جا میرے پاس تیرا کوئی حل نہیں. فرمایا نہیں، اجلس، بے جا تیرا حل کڈ لینے ہیں، بے جا تیرا کچھ کر لینے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں یہ صحابی بیٹھ گیا، ایک اور صحابی آیا، ہاتھ میں کھجوروں کی ٹوکری ہے، حضور کو نذرانہ پیش کیا. نبی رحمت نے کھجوریں پکڑی. فرمایا اینا سائلن، وہ کدھر ہے جس کا روزہ چلا گیا؟ عرض کی لبیک یا رسول اللہ، حضور حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ. جی یا رسول اللہ. یہ کھجوریں پکڑ، ان سب کو کھلا، معافی ہو گئی ہے. کھلا انہیں، کھلا. تمہیں ابھی بھی اختیارات رسول سمجھ نہیں آ رہے، کھلا. حضور فرما رہے ہیں کھلا. اب مرید کے غیور سنی جوانوں، حدیث ختم نہیں ہوئی. امام بخاری فرماتے ہیں صحابی کھجوروں کی ٹوکری دیکھتا ہے، کبھی کھجوریں دیکھتا ہے، کبھی رخ مصطفیٰ دیکھتا ہے. اور فرمایا صحابی کھلا نہیں رہا. عرض کی یا رسول اللہ انہیں کھلاؤں؟ فرمایا کھلا. یا رسول اللہ انا مسکین، حضور میں مسکین ہوں، حضور میں ماڑا ہوں، حضور میں کمزور ہوں، یہ مالدار ہے. امام بخاری فرماتے ہیں دریائے رحمت جوش میں آیا. فرمایا میرا صحابی ادھر آ. جی یا رسول اللہ. کھجوریں اٹھا، گھر لے جا، تو کھا، تیری بیوی کھائے، تیرے بچے کھائیں، ہم سند دیتے ہیں معافی ہو گئی ہے. نتیجہ جملہ سنیے گا پوری گفتگو کا. عمرہ جیسی عبادت میں نقص آ جائے حل روزہ، حج جیسی عبادت میں نقص آ جائے حل روزہ، روزے میں نقص آ جائے حل محمد. اس کا مطلب ہے روزہ اس کا قبول ہے جس کے دل میں یار کی محبت ہے. دل میں حضور نہیں ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، فاقہ ہے، روزہ نہیں ہے. سنو مومنو، سنو روزے دارو، آپ کے وجود میں یہ جو دل ہے نا، دل، اللہ اپنے محبوب کو اس میں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ امت میرے محبوب سے پیار کرے. اب ذرا سننا سننا سننا، امت پیار کرتی آئی، کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. امت جسے اپنا محبوب رکھے وہ رسول اللہ ہے. رسول اللہ جس سے پیار کرتے رہے اسے ختیجہ کہتے ہیں. حضور کی محبوبہ بیوی ہے ختیجہ. اب اگر آپ مجھے اجازت دو میں سیدہ ختیجہ پہ
8 سے 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتا ہوں, سورہ نساء کی طرف آئیے گا. میں 4 نمبر سورہ سے پہلی آیت کو پڑھ رہا ہوں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں آدم سے پیدا کیا ہے. میں نے ترجمہ وہ کیا جس سے ذرا ابہام نہ رہے. نفس واحدہ, حضرت آدم کے وجود سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. وخلق منہا زوجہا, پھر ہم نے, میں یہاں پہ دیکھوں ترجمہ کیا ہے, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جی, ہاں جی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے وخلق منہا زوجہا, ہم نے تمہیں آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ یہ ذرا یہ زبانوں پہ آئے گا تو تقریر ساری سمجھ آئے گی. اللہ فرماتا ہے سن, ہم نے تیرا جوڑا بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ جوڑا. اب آئیے, اگر یہ آیت آپ تک آ گئی, سورہ شعراء کی آیت کی طرف آؤ. اللہ فرماتا ہے اولم یروا الی الارض, کیا تم زمین کی طرف نہیں دیکھ رہے؟ مولا کیا ہے؟ فرمایا کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم, کبھی نظر تو مار اور توجہ کر, میں نے کتنے پیارے پیارے جوڑے بنائے ہیں. جوڑے, اور جوڑے بھی عام نہیں, زوجن کریم, خوبصورت جوڑے, نفیس جوڑے. ہون جے اجازت دیو تو 2-4 جوڑے پڑھ لئیے. اگر تقریر سمجھ آ رہی ہے تو 2-4 جوڑے پڑھ لیے جائیں. سنیے گا, لو جی پہلا جوڑا. اللہ فرماتا ہے ولی من خاف مقام ربہ جنتان, اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کا بھی جوڑا بنایا ہے. خیر چلو آج جوڑے پڑھنے ہیں. اللہ فرماتا ہے جنت کا, اے ذرا جوڑا زبان تے آ جائے, جنت کا جوڑا. اب ذرا ایک اور جوڑا سنیے گا. اللہ پھر فرماتا ہے اسی سورہ رحمان میں ذواتا افنان, اللہ فرماتا ہے ہم نے ٹہنیوں کا بھی جوڑا بنایا ہے. جنت کا, اے ذرا آواز آئے, ٹہنیوں کا جوڑا. 2 جوڑے ہو گئے. آگے سننا, آگے اللہ فرماتا ہے فیہما عینان تجریان, اللہ فرماتا ہے سنو ہم نے چشموں کا بھی جوڑا بنایا ہے. چشموں کا, آواز کم ہے, جنت کا جوڑا, ٹہنیوں کا جوڑا, چشموں کا. آگے سنو, آگے اللہ فرماتا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان, یہ جو ٹہنیوں پہ میوے لگتے ہیں نا, ہم نے میووں کا بھی جوڑا بنایا ہے. میووں کا, یہ ذرا آواز آئے, آج ہم نے سیدہ خدیجہ کی بات سننی ہے بھائی. ٹہنیوں کا, آواز کم ہے یارا. میووں کا, بھائی سارے روزے دار ہی بیٹھے ہیں, بولو قرآن پڑھو. ٹہنیوں کا, جنت کا, میووں کا, چشموں کا. اچھا اب اگلا جوڑا سننا, اور اگلا جوڑا سنو روح مچلے گی. آگے اللہ فرماتا ہے مرج البحرین, دریاؤں کا جوڑا ہے. بحرین تسنیہ کا صیغہ ہے. اللہ فرماتا ہے 2 دریا ہیں, دریا کا جوڑا ہے. اور پھر یہ ایسے دریا ہے یلتقیان, جوڑا تو ان کا ہے لیکن بینہما برزخن, ان کے درمیان میں حیا کا پردہ ہے. جوڑا ہے لیکن درمیان میں حیا کا. مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو پانیوں کا جوڑا ہے نا, ایک کھارا پانی ہے, ایک میٹھا پانی ہے. کھارا پانی طاقت کی علامت ہے, کھارا پانی شجاعت کی علامت ہے, میٹھا پانی عصمت و طہارت و حیا کی علامت ہے. خدا جانے کس جوڑے کی بات ہو رہی ہے. ایک طرف شجاعت ہے, ایک طرف حیا ہے. ایک طرف شجاعت ہے, ایک طرف حیا ہے. اب تمہیں سمجھ آئے گی یہ جوڑا کون سا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے یخرج منہما لؤلؤ والمرجان, ہم نے اس جوڑے میں سے ایک لؤلؤ نکالا, ایک مرجان نکالا. لؤلؤ سبز رنگ کی علامت ہے, مرجان سرخ رنگ کی علامت ہے. سبز سرخ, کیا بات ہے مرید کے جوانوں کی. سبز سرخ. اب تلاش کرو وہ جوڑا جو جنت سے آیا تھا. ایک رنگ سبز تھا, ایک رنگ سرخ تھا. سبز حسن نے پہنا, سرخ حسین نے پہنا.
اور یہ جو دریاؤں کا جوڑا ہے، شجاعت مولا علی کی ہے، حیا زہرا کی ہے، اور جو انہیں اللہ نے جوڑا دیا ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ ارے ہم ہیں گدا رسول کے، آلے رسول کے، مولا علی کے، حضرت زہرا بطول کے۔ مل جائیں، توجہ، مل جائیں چار ذرے تو آنکھوں میں ڈال لوں، میرے حسین آپ کے قدموں کے دھول کے۔ اب اس جوڑے کا مقام سمجھنا، ممبر بنا رسول کا، عرش بری مگر شبیر کی نشست ہے کاندھے رسول کے۔ اب آپ سمجھ گئے یہ ہے علی اور زہرا کا جوڑا۔ یہ سارے جوڑے میں قربان کروں اس جوڑے پہ جو محمد اور ختیجہ کا جوڑا ہے۔ سب سے عظیم ہے ختیجہ کا جوڑا، اور جسے جوڑا پسند آیا سبحان اللہ کہو یار۔ ہم جوڑے پڑھتے پڑھتے حضور کی زوجہ پہ آ گئے۔ سب سے عظیم جوڑا ہے رسول اللہ اور ختیجہ کا، اور دنیا میں اس جوڑے جیسا جوڑا کوئی نہیں۔ یہ وہ جوڑا ہے، رسول اللہ نے سیدہ ختیجہ کی زندگی میں نکاح نہیں کیا۔ ایتھے ایک جملہ میں عرض کرنا ہوں، وہ جنوں زندگی چ ختیجہ مل جائے پھر وہ دوجے پاسے منہ کر دے ہی نہیں۔ آج بھی لوگوں کی زندگیوں میں ختیجہ ہے۔ جس زندگی میں ختیجہ آ جائے پھر وہ دوسری طرف نہیں جاتا۔ حضور نے دوسری شادی نہیں کی ختیجہ کے ہوتے ہوئے، لیکن ختیجہ گئی پھر حضور نے نکاح پہ نکاح، پے در پے نکاح کیے پھر حضور نے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سامنے بیٹھی ہوتی تھی نا، تو حضور مجھے فرماتے، عائشہ ختیجہ کی یہ بات۔ ہاں جی، جناب عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ بیٹھی میں ہوں آپ کے سامنے، آپ ہر بات پہ ختیجہ کی یہ بات، ختیجہ کی یہ بات، ختیجہ کی یہ بات، عائشہ ختیجہ کی یہ بات، عائشہ ختیجہ کی یہ بات۔ حضور یہ ہر وقت ختیجہ کرتے ہیں، سامنے عائشہ ہے۔ اب ذرا حضور کا جواب سننا، فرمایا عائشہ خاموش ہو جا، محمد کے دل میں ختیجہ کی محبت اللہ نے ڈالی ہے۔ یہ ختیجہ کا پیار اللہ نے ڈالا ہے میرے دل میں۔ اچھا مولوی نہ بھی مانے، اللہ فرما رہا ہے، اے فاروق اعظم کی بیٹی تیرے جیسا کوئی نہیں۔ ہاں سنیو، آہستہ بولتے ہو، اللہ فرما رہا ہے، اے ابو بکر کی بیٹی تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اچھا اب جو چپ رہا مجھے تکلیف ہوگی، اللہ فرما رہا ہے، اے امیر معاویہ کی بہن تیرے جیسا کوئی نہیں۔ خدا فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ اے ابو بکر کی بیٹی تیرے جیسا کوئی نہیں، اے عمر کی بیٹی۔ اب ایک جملہ عرض کروں، سنی سمجھے گا، غیر سنی نہیں سمجھے گا۔ او جی تو تیاں ورگا کوئی نہیں، باپ ورگا کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے عقیدے سچے ہیں سبحان اللہ کہو۔ ایویں ہمسایوں سے متاثر نہیں ہونا، قطعاً متاثر نہیں ہونا کسی سے، متاثر ہونا ہے ابو بکر سے متاثر رہو۔ صحابہ کا در مت چھوڑنا۔ بڑے بڑے ان پڑھ ملا ممبر پہ آ گئے ہیں اور عجیب عجیب بچے سوال کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اسی لیے میں نے تھوڑا اس میں سختی بھی کی ہوئی ہے، یہ جو نعت خواہ نظر آتے ہیں نا، یہ صرف نعت پڑھیں، مسئلے نہ بیان کریں۔ نعت خواہ کا کیا کام ہے مسئلہ بیان کرے؟ وہ مسئلہ جو خواجہ نظام صاحب نے بیان نہیں کیا، گنج شکر نے بیان نہیں کیا، معین الدین نے بیان نہیں کیا، آج کا جاہل نعت خواہ بیان کرے گا؟ ہے نا کسی سے متاثر؟ میں صحیح اشارہ کر رہا ہوں، کسی سے متاثر ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ روزہ کامل کب کرنا ہے ہم نے خواجہ نظام صاحب سے پوچھا ہے، ہم نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا ہے، ہم نے ائمہ سے پوچھا ہے۔ کوئی نعت خواہ مسئلے نہ بیان کرے،
نعت خواں صرف نعت پڑھے. اور میں دیکھتا ہوں کیونکہ میرا پورے ورلڈ میں پورے پاکستان میں چونکہ میرا آنا جانا ہے, یہ بہت غلط کرتے ہیں, مائک پکڑ کے مسئلے بیان شروع کر دیتے ہیں. خاموش, آپ کا کام صرف نعت پڑھنا ہے. مسائل بیان کرنے کے لیے علماء حق ہے نا. علماء بابا صاحب نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ افطاری کب کرنی ہے, خواجہ نظام صاحب نے ڈیفائن کیا ہوا ہے افطاری کب کرنی ہے, صابر پیر نے ڈیفائن کیا ہوا ہے افطاری کب کرنی ہے, داتا صاحب نے ڈیفائن کیا ہوا ہے افطاری کب کرنی ہے, غوث اعظم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے افطاری کب کرنی ہے, خواجہ معین الدین نے ڈیفائن کیا ہوا ہے افطاری کب کرنی ہے. اور یہ سارے حنفی شیخ تھے, انہوں نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا ہوا ہے. اور امام ابو حنیفہ کہیں باہر سے نہیں پڑھے, امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اب امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کے کسی نعت خواں کی سنے, قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے تجھے کیا پتا ہے؟ تجھے علم التعلیلات کا نہیں پتا؟ صرف و نحو پڑھ کے علماء بتاتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, تو بتائے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نوجوان بچے اس کی طرف توجہ کیجئے گا, اور میں تھوڑا اس پہ عرض کر دیتا ہوں. علماء نے اسے ڈیفائن کیا ہوا ہے نہار اور لیل. نہار کا تعلق شمس سے ہے, شمس آئے تو نہار ہے, شمس آئے نہار ہے, نہار کا الٹ ہے لیل, شمس جائے تو لیل ہے. شمس آئے, سارے بولو, نہار ہے, شمس جائے لیل ہے. پتہ نہیں یہ کون سی لیل ہمیں سمجھا رہے ہیں. ہمارے علماء نے پہلے سے ڈیفائن کر دیا, سورج غروب ہو گیا, اب لیٹ نہ کرو, اگر حضور کا نوکر ہے فوراً افطاری کرو. تو اس پہ میرے جوان بچے, یہ ایک پیغام ہے, ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے جائے گا پورے ورلڈ تک, اس پہ توجہ کیجئے گا. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں, اللہ نے پسند کیا خدیجہ اور حضور کا جوڑا. سیدہ عائشہ صدیقہ کے سامنے حضور خدیجہ کی باتیں کرتے تھے. مال جاتا تھا ان کا دور دور, تو جب تجارت کے بعد واپس آتا تھا نا تو مکے کے ڈاکو لوٹ لیتے تھے. این پنڈو تھوڑا باہر جاندے سن تو جا کے لوٹ کے پھر واپس مکے آ جانا. بھائی مکے سے تھوڑا باہر جانا, خدیجہ الکبریٰ کا مال لوٹنا, واپس مکے میں آ جانا. خدیجہ بڑی پریشان ہوئی. اس وقت جو مکے کا شریف گھر تھا نا, اس گھر کی کفالت کر رہے تھے حضرت ابی طالب. خدیجہ مولا علی کے ابا جی کے پاس چلی گئی, ابی طالب کے پاس چلی گئی, جا کے ساری بات بتائی کہ اس طرح میرا مال جاتا ہے, تو یہ یہیں سے بندے جاتے ہیں لوٹ لیتے ہیں, مجھے بڑا خسارہ ہوتا ہے, تو کوئی مہربانی کریں. آپ نے فرمایا فکر نہ کریں, حل ایسا نکالوں گا کہ اب کوئی نہیں لوٹے گا, آپ چلی جائیں, بے فکر ہو کے چلی جائیں. خدیجہ گھر چلی گئیں. ابی طالب نے مکے کے وہ سارے لٹیرے اکٹھے کیے, فرمایا جے تسی کب ہوتے میں تانوں کاروبار نہ کرا دیاں, بزنس کرا دیا بزنس. فرمایا کی بزنس کراؤ گے؟ فرمایا جڑا بندہ ایک مشت ستو دی لے کے آئے گا, ایک مٹھ ستو دی, جدوں کاروبار کر کے واپس آواں گے نا تے وہ دو لے جائے, ایک بکری لے کے آؤ, ڈبل منافع, پرسنٹیج ڈبل. انہیں کہا جی پھر کرا دیو. فرمایا تیاری کرو, مال لے آؤ. ان کے پاس جو تھا لے کے آ گئے. ابی طالب نے وہ مال سارا جناب خدیجہ کے مال میں شامل کر دیا. یہ جڑے لٹتے سن نا یہ ہی ٹر پے. جدو تجارت کر کے واپس آئے نے نا تے انہاں ہاتھی تلواراں پھڑیاں نے, پراں ہو جو ساڈا مال ہوندا ہے پیا. اب لوٹنا تو کسی نے تھا ہی نہیں, یہی لوٹتے تھے. حضرت خدیجہ کو اس دفعہ ڈبل منافع ہوا. کتنا؟ ڈبل. جب ڈبل پرافٹ ہوا نا تو جناب خدیجہ نے گفٹ اٹھایا, ابی طالب کی طرف گئیں کہ یہ گفٹ قبول کریں. تو آپ نے فرمایا نہیں ہمیں ایسے تحفے نہیں چاہیے. عرض کی پھر میں ایک اور گزارش لے کے آئی ہوں. فرمایا بات کریں. عرض کی گزارش یہ ہے کہ میرا کاروبار بڑا وسیع ہے, مجھے نا ایک اچھا سا مینیجر بھی چاہیے. کیا چاہیے؟ ذرا میں آپ کی لینگویج میں بولوں تاکہ باتیں سمجھ آئیں. ایک اچھا سا مینیجر چاہیے جو لک آفٹر کرے, میرے سلسلے کو سارے کو دیکھے, سارا ہینڈل وہ کرے. فرمایا گھر چلی جا, بڑا اچھا مینیجر بھیجوں گا. ہائے ہائے ہائے. اب ذرا توجہ کرتے رہنا.
توجہ کرتے رہنا, ایک ایک جملے پہ دل پہ لکھتے رہنا, لوہے قلم پہ لکھتے رہنا. جناب خدیجہ گھر تشریف لے گئیں, اللہ تعالیٰ مکہ بہا چھڑے, مولا جڑا روزے میں سبحان اللہ کہے ہر سال مدینے چلا جائے. انہی گلیوں سے ہوتے ہوئے, اب ذرا میری طرف دیکھنا, ذرا وجہ سننا, بس بات ختم ہو گئی, گفتگو اینڈ پہ ہے. جب حضور خدیجہ کے گھر پہنچے ہیں نا, سیدہ خدیجہ پردے میں ہیں, سامنے دروازہ ہے, سامنے انٹرس ہے, خدیجہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ساں توجہ کوئی نہیں کی تھی, قرآن کے آنے سے پہلے, پردے والی آیات کے آنے سے پہلے جو پردوں میں رہتی تھی اسے خدیجہ کہتے ہیں. کیا مقام ہے سیدہ کا. اب ذرا سنتے آنا, میں 2-4 منٹ اوپر لوں گا, اگر پریشانی نہیں تو سبحان اللہ کہہ لو. 9 رمضان ہے, کل 10 رمضان ہے, سیدہ خدیجہ کی شہادت ہے. یوں پردے میں سیدہ ہے. پردہ ایسا ہے کہ وہ دیکھ سکتی ہے آنے والے کو, آنے والا نہیں دیکھ سکتا. پردے کا یہ عالم ہے. اس طرف دائیں طرف نفیسہ کھڑی ہے, دوسری طرف پردے میں میسرہ کھڑا ہے جو حضور کو لے کے آیا. میسرہ بھی نوکر ہے, نفیسہ بھی نوکرانی ہے. جیسے ہی حضور نے قدم اندر رکھا, جناب خدیجہ کی نظر پڑی, چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے خدیجہ کھڑی ہو گئی. جب خدیجہ کھڑی ہوئی, نوکرانی نے دیکھا آنے والا خادم ہے, یہ مالکہ ہے, کبھی مالک بھی کھڑے ہوئے ہیں. خیر چلو, ساری بات سنائی, یہ بات یوں جانا ہے, یہ مال ہے, اتنا مال ہے. ساری اسائنمنٹ جناب خدیجہ نے حضور کو سمجھائی. میسرہ کو حکم کیا, ادھر آ, نال رہنا ہے, تو کرنا کچھ نہیں, تو صرف, سارے بولو, تو صرف تے نظر رکھنی ہے پوری, باقی کام اس کے ہیں, تو نہیں کچھ کرے گا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, لبیک. یہ قافلہ لے کے حضور چلے گئے. نوکرانی عرض کرتی ہے, مالکہ سمجھ نہیں آئی, آنے والا نوکر ہے, تو مالک ہے. کبھی مالک بھی نوکروں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اب ذرا خدیجہ کا جواب دل تھام کے سننا. کہا, سن نفیسہ, جب تک آیا نہیں تھا مجھے یہی پتا ہے نوکر آ رہا ہے. جب اس نے قدم میرے گھر میں رکھا ہے, چہرہ دیکھ کے میں پہچان گئی سارے نوکر ہیں, یہ مالک ہے. کوئی مثل نہ جانی دی, قسمہ رب چاہوے, اور جدی چڑھ دی جوانی دی. کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے, مازاغ دے ڈورے نے. گل موتیاں دی گانیاں, سارے نبیاں دا پیر لگدا ہے, ساڈے دل دا جانیاں. ہاتھ جوڑا پکھیاں دا, اے نالے ساڈا پیر لگدا ہے, نالے چانن اکھیاں دا. اور جدیاں اکھاں دے چانن حضور نے سبحان اللہ تے کہو یارا. دیکھ کوئی مثل نہ ڈھولن دی, کوئی مثل نہ ڈھولن دی, چپ کر مہر علی, ایتھے جا نہیں بولن دی. ہاتھ گورے گورے نے تغادا سرمائے, مازاغ دے ڈورے نے. اچھا جی, مدینے والے نام سناتے ہیں, سبحان اللہ سے کہو یار. اچھا اب ذرا سنیے گا, اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور چلے گئے, اب مال لے کے چلے گئے. بس آخری جملے سن لو اور اجازت کا طالب ہوں. سرکار مال لے کے چلے گئے نا, تو ہاں, اب مورخین فرماتے ہیں 1 منتھ کا ٹور تھا, کسی نے لکھا 3 مہینے کا ٹور تھا. لیکن خدیجہ روز چھت پہ جاتی اور وہ راستہ دیکھتی. نوکرانی عرض کرتی ہے, مالکہ تینوں پتا بھی ہے مہینے تو پہلے انہیں مڑنا کوئی نہیں. اے ادا کیسی ادا ہے. اب سنو خدیجہ کا جواب. فرمایا, چپ نفیسہ, رسول اللہ کے آنے جانے والا راستہ دیکھ رہی ہوں, محمد کی راہ تک رہی ہوں, حضور کی. یہ ہے خدیجہ, اور یہ ہے خدیجہ, اور میرے صاحبوں یہ خدیجہ ہے.
اور جناب رسول اللہ فرماتے تھے جب بیویاں عرض کرتی کہ آپ اتنا پیار ختیجہ سے کرتے ہیں، اس پہ رسول جواب دیتے تھے سنو میری بیویوں، تم اچھے وقت میں میرے پاس آئی ہو، یہ اسلام کا اچھا وقت ہے، اسلام کے مشکل وقت میں جس نے محمد کا ساتھ دیا اسے ختیجہ کہتے ہیں۔ میرے مشکل وقت میں ختیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ اچھا جب حضور کا نکاح ہوا نا، سرکار کا جب نکاح ہوا تو مکے والے تانا دیتے تھے دیکھو بیوی کے مال پہ پل رہا ہے، دیکھو بیوی کے مال پہ پل رہا ہے، دیکھو بیوی کے مال پہ پل رہا ہے۔ جناب ختیجہ کو جب پتا چلا حضرت ابو بکر کو بلایا، ابو بکر آئے، فرمایا مال نکالو سارا میرا، گودام سے مال نکالا۔ ابو بکر فرماتے ہیں سونے کا ڈھیر لگ گیا، چاندی کا ڈھیر لگ گیا، جواہرات کا ڈھیر لگ گیا، کرنسی کا پتہ ہی نہیں کتنی کرنسی ہے۔ جب مال ہی مال اکٹھا ہوا، ختیجہ نے فرمایا آئیے سرکار، حضور تشریف لائے، فرمایا سنو مکے کے کافروں، پردے میں ہے، فرمایا سنو مکے کے کافروں، ختیجہ سارا مال اپنے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کر رہی ہے۔ آج سے میں مالکہ نہیں، حضور مالک ہیں۔ اور ایک اعلان سنو، خبردار اگر کسی نے کہا کہ حضور ختیجہ کے مال پہ پل رہے ہیں، آج سے ختیجہ حضور کے مال پہ پلے گی۔ وہ ہے سیدہ ختیجہ۔ بس آخری جملے سنو اور ہم نماز کی طرف آ گئے۔ حضور چلے گئے، تجارت جاری ہے، سبحان اللہ، تجارت جاری ہے۔ قافلے واپس آئے۔ اب جب قافلہ واپس آیا ہے نا، حضرت ختیجہ کو پتا چلا کہ بھئی قافلے آ گئے، ختیجہ فوراً چھت پہ گئیں۔ حضور نظر نہیں آئے۔ حضور وہ جس سے چاند شرمائے، وہ چہرہ کملی والے کا، ارے وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی، بد نصیب زبان چپ ہے، وہ چہرہ کملی، حسن ایسا کہ جس کی بھیک سے یہ چاند روشن ہے، جو دیکھے دیکھتا جائے، وہ چہرہ کملی۔ پڑھ لو، وہ چہرہ کملی، یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے۔ یہ مدینہ پاک جا کے میں نے اشعار لکھے تھے، یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے، وہ چہرہ کملی۔ پڑھ لو، وہ چہرہ کملی والے کا، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی۔ روزے داروں پڑھو، وہ چہرہ کملی، یا رسول اللہ تیرے در کے ان گداؤں کا گدا مخدوم ثانی ہے، کبھی میرے بھی گھر آئے، وہ چہرہ کملی۔ پڑھو پڑھو، وہ چہرہ کملی، خدا جس سے نظر آئے۔ بات تو یہ ہے، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی۔ مولا جو روزے میں نعت پڑھے مدینے چلا جائے، وہ چہرہ کملی۔ پھر پڑھو، خدا جس سے نظر آئے، وہ چہرہ کملی۔ پڑھ لو، وہ چہرہ کملی۔ بس آخری جملہ سنو اور نماز کی طرف آ گئے۔ بھاگا بھاگا آیا میسرہ، حضور نہیں نظر آئے، سیدہ پردے میں چلی گئیں۔ رک میسرہ، عرض کی جی سیدہ محمد کدھر ہیں؟ مال دا نہیں پوچھیا تو غور ہی نہیں کیتا، تجارت دا نہیں پوچھا، مجھے بتا محمد کدھر ہیں؟ کہا وہ گدام میں مال رکھ کے تو وہ
چاچے کے پاس چلے گئے ہیں. کہا پھر روک ایک دفعہ, پھر روک گیا. کوئی بات سنا, لگا تعریف بیان کرن. جدو تعریف کرن لگا ختیجہ فرماتی ہے روک, تعریفاں بڑیاں سنیاں نے, کوئی خامی سنا, کوئی یار کی, محبوب کی, محمد کی خامی سنا. جب کہا نا خامی, کہا ختیجہ کن خامیوں کی بات کرتی ہے؟ جب یہ چلتا تھا نا پاؤں کے نیچے پتھر بھی روئی بن جاتی تھی. کہا میں پوچھتی ہوں مجھے کوئی خامی بتا, پورے سفر کی کوئی خامی. کہا ختیجہ تو خامیاں پوچھتی ہے؟ لوگ جب سفر کر کے تھکتے تھے نا پسینوں میں سے بوئیں آتی تھی, لوگ خوشبوئیں لگاتے تھے, یہ جہاں بیٹھتا تھا نا پسینے میں سے خوشبوئیں آتی تھی. کہا پھر خوبی بتا رہا ہے, مجھے محمد کی کوئی خامی بتا. کہا خامیاں پوچھتی ہیں, جب یہ چلتا تھا دھوپ تیز ہوتی تھی, لوگ اوپر کپڑے رکھتے تھے, بدلی اس پہ سایہ کرتی تھی, بادل اس پہ سایہ کرتے تھے. کہا چپ کر, میں پوچھتی ہوں کوئی خامی بتا. کہا تو خامیاں پوچھتی ہے؟ اچھا چلو سنو, بس آخری جملہ سنو, میں تھک گیا ہوں, آخری جملہ سنو. فرمایا ایسا کر مجھے کوئی تجارت کی باتیں سنا, تجارت کیسے کرتا تھا, لین دین کیسے کرتا تھا. کہا میں کیا بتاؤں, لوگ مال بیچتے تھے, ہم بیٹھے رہتے تھے. سارا دن لوگ مال بیچتے ہیں, یہ بیٹھے رہتے تھے. میں کہتا تھا گنڈا کھولا, فرماندہ سی نہیں, پہلے انہاں نو ویچن دے. جدو لوگ مال ویچ کے اپنی گنڈریاں بند کرتے تھے, پھر یہ مجھے کہتا تھا لے میسرا ہون گنڈا کھول, کھول گنڈا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کردا سا ہون کنے آنا ہے, منڈی دا ٹائم تے بند ہو گیا, ساٹا مال کون خریدے گا. پھر مینوں آندا سی میسرا ایک واری اعلان کر مکیوں محمد آیا ہے, اعلان کر مکے سے محمد آیا ہے. کہندا ہے میں اپنی اکھی ویکھیا ہے بند منڈیاں کھل جاندیاں سن. ہاں جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تو کہو یار. ختیجہ فرماتی ہے مجھے کوئی عیب سنا, محمد کا عیب سنا. فرمایا ختیجہ چپ کر جا, محمد بھی کہتی ہے عیب بھی پوچھتی ہے. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ. حضور کی محبوبہ بیوی ہیں سیدہ ختیجہ. پھر یہ وقت آیا کہ سیدہ نے پیغام نکاح بھیجا. اچھا اے بڑا لطف ہے, حضور کسے ال پیغام نکل لیا؟ بادشاہوں کے نکاح کے پرپوزل ختیجہ کے گھر آتے تھے. ختیجہ کا پرپوزل میرے نبی کے گھر پہنچا ہے. یہ وہ نکاح ہے جو حضرت ابی طالب نے پڑھا سیدہ ختیجہ کا, اور حضور کی محبوبہ بیوی ہیں. اسلام کو پہلے سپورٹ کرنے والی ختیجہ ہیں. اللہ کے محبوب کے دل میں آنے والی پہلی محبت ختیجہ ہے.